قرآن کی آیات کے ذریعے دعوت، پھر تیسرا دعاؤں کے ذریعے دعوت۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر لیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی رو نہیں سکتے آپ، کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ دعا نہیں کر سکتے، کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ کوئی پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کو اگر آپ نے دعا مانگی تو؟ کیونکہ پولیس سے ہی ڈرتے ہیں نا لوگ زیادہ۔ تو رونے والے کو تو نہیں پکڑ سکتا کوئی، اور ویسے بھی دین کے داعی کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ اور جو خالص قرآن کی دعوت دے اس نے مرنا ہے، اس بندے کو پکڑ کے اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی جو قرآن کے داعی کو پکڑے گا۔ دیکھو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، اور بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے بدماش ان کے مخالف تھے، لیکن نبی کو پکڑ کے کوئی جیل میں بند نہیں کر سکا۔ فرعون دھمکیاں دیتا رہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو پکڑا نہیں پکڑ سکا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مکہ کے کفار کیا کیا کچھ کرتے تھے، لیکن کسی جیل میں نہیں بند کر سکے۔ جیل میں جائیں گے نبی وہاں بھی دعوت دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی مجھے جیل میں بھیج دیں، جب جیل میں گئے تو وہاں بھی ماشاءاللہ حضرت نے دعوت دینی شروع کر دی۔ انہوں نے تو دعوت دینی ہے۔ تو ہر بندے کو داعی بن کے رہنا چاہیے۔ تو دعا کے ذریعے بھی دعوت دے، دعائیں مانگیں، یا اللہ مجھے قبول کر لے، یا اللہ مجھے قبول کر لے، یا اللہ مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ نہیں قبول کرنا پھر بھی کر لے، یا اللہ میرا تو آپ کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، روئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو قبول کر لے گا، پھر آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف